پیارے بھائیوں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے بعد جب جلوگری ان کی ہوتی ہے تو اور اپنا حصہ مانگتی ہیں، تو حصہ کیوں مانگا، کس لیے مانگا، کیا حصہ مانگا یا نہیں مانگا، اس بارے میں پیارے بھائیوں آپ ذرا سی بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس بات کا کرنا ضروری ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک بات اپنا نظریہ پیش کر دوں، اس کے بعد جس کو اتفاق کو لے لیں، جس کو اتفاق نہیں ہے میری بات مجھے واپس کر دیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ سیدہ کائنات کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ ایک باغ کا حصہ مانگنے کے لیے جائیں گی، یہ بات تو مجھے بتلاؤ۔ پھر آپ کیوں گئی؟ در حقیقت باغ کا حصہ مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ ہوتا یہ ہے انسان کبھی کوئی بات کرتا ہے اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ بات حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ جب میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ فنا قبیلے والے جو ہیں مدینہ منورہ کے مضافات کو چھوڑ کے مسجد نبوی شریف کے قریب گھر بنانا چاہتے ہیں، تو میرے آقا کو یہ بات پسند نہ آئی کہ مدینہ منورہ کے مضافات خالی ہو جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا، بخاری کے اندر یہ بات پیش کر رہا ہوں، تو میرے آقا نے ان سے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ یہ تم آتے جاتے ہو مسجد نبوی شریف تک، یہ جو تمہارا آنا جانا ہے، کیا تم ان قدمات کے چلنے پھرنے کو اس نیکی گمان نہیں کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ وہیں پر رہو، یہ تمہارا نیکی کا عمل ہے جو ہو رہا ہے، یہ بھی سچ ہے، مگر اس کے پیچھے مقصد ایک اور بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ تم مدینہ منورہ کے مضافات کو خالی نہ کرو، وہاں پر ہمارا ایک قبیلہ ہونا چاہیے جو حفاظت کے لیے باقی رہے۔ تو پیارے بھائیوں، بات کبھی کچھ کہی جاتی ہے اور اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ ملتان میں ایک کیس ہوا، مثال دیتا ہوں۔ ایک لڑکی نے عدالت میں دعویٰ کر دیا، بڑی حسین لڑکی تھی، دعویٰ کر دیا اس نے کہا جی فلاں بندہ میرا شوہر ہے اور مجھے گھر میں نہیں بساتا۔ جج نے بلا لیا اس کے شوہر کو، وہ لڑکا آ گیا، لڑکا بھی بڑا زبردست خوبصورت لڑکا۔ جج نے پوچھا بھائی یہ تمہاری بیوی ہے، تم اسے کیوں گھر میں نہیں بساتے؟ اس نے دعویٰ کیا ہے۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں کیسے گھر میں بساؤں گی، تو میری بہن ہے۔ بس اس نے یہ جملہ بولا، وہ اس کی بہن بولی، کہتی ہے دیکھیں جج صاحب یہ آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ میں اس کی بہن ہوں، جب میں اس کی بہن ہوں تو اسے یہ کہو کہ میرے باپ کی وراثت میں مجھے میرا حصہ دینا۔ یہ تو باہر یہی کہتا ہے کہ میری بہن ہی یہ نہیں ہے، اب آپ کے سامنے اس نے اقرار کیا ہے، یعنی اس کے بات کرنے کے پیچھے مقصد کچھ اور تھا۔ پیارے بھائی، اس سیدہ کائنات کے بات کرنے کے پیچھے مقصد کچھ اور تھا۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ باپ کا حصہ مانگنے کے لیے آئی ہیں، وہ یہ بات جانتی تھی کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، سب سے پہلے تمہاری میری ملاقات ہوگی۔ آپ جانتی تھی کہ میں چند عرصے کے لیے ہوں، جب تھوڑے عرصے کے لیے یہاں پر ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا ایک معاش کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے۔ اے اگر آپ خلیفہ برحق ہیں، اب میں آپ سے حصہ مانگنے کے لیے آئی ہوں، مطلب کیا ہے کہ میرے بچوں کے معاش کا انتظام کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ وہ ساری باتیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں بات یہ ہے کہ آپ کے بابا جانے کا فرمانے والی ہے کہ نحن الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارا نظام چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ترکہ نہیں ہوتا۔ آپ ذرا دیکھیے غور کیجیے کہ یہ حدیث سیدہ کائنات کو نہیں پہنچی ہوگی، صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ آپ کو یہ بات حدیث نہیں پہنچی ہوگی تو کس کو پہنچی ہوگی؟ اس کے باوجود آپ پہنچی تھیں، اس لیے کیونکہ آپ نے جا کے مطالبہ کیا۔ جب کہا تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بات آپ کے بابا جان کی وراثت تو نہیں ہے، مگر باغ فدق سے جس طرح معاملہ حضور کے زمانے میں چل رہا تھا اسی طرح ہی چلتا رہے گا، بس آپ کا مقصد پورا ہو گیا اور اب واپس آ گئے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے غضبت ولم تتکلم، کہ آپ ناراض ہو گئیں اور آپ نے گفتگو نہ فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پیارے بھائی یہ کتنی بڑی چھوٹی بات ہے، وجہ یہ ہے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اگر حدیث میں یوں ہوتا نا غضبت ولم اتکلم، میں ناراض ہو گئی اور میں نے گفتگو نہیں کی،
پھر تو ایک بات بنتی تھی، یہ تو کسی راوی نے یہ بات کہی ہے جو کہ شامل کر دی ہے درمیان میں، اور اس بات کا اعتبار نہیں۔ اور ایسی بات کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن شہاب زہری ہیں جو امام المدرجین ہیں، انہوں نے حدیث پاک درج کی۔ یہ حدیث پاک جتنے طرق سے بھی آتی ہیں اس میں جس طرق کے اندر محمد بن شہاب راوی موجود ہیں وہاں پر یہ جملہ آتا ہے کہ غضبت ولم تتکلم، وہ ناراض ہو گئی، گفتگو انہوں نے نہ کی، کسی اور طریق کے اندر یہ حدیث نہیں آتی، یہ کلمات نہیں آتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سید کائنات کی ناراضگی کا ثبوت کہیں پر نہیں ہے، یہ راوی کی اپنے ذہن کی اختراع ہے جو اس نے پیش کی۔ سید کائنات تو اپنے بچوں کے لیے ذریعہ ماس کو طے کرانے کے لیے گئی تھی، وہ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ گئیں بھی نہیں، واپس گئیں بھی نہیں، کیوں جاتی؟ جانے کا مقصد ہی نہیں، بات جو پوری ہو گئی تھی۔ پیارے بھائیوں، یہ ہے باغ فتح کا مسئلہ جو میں نے بیان کیا، اس میں کوئی خطا اور ثواب کی بات نہیں ہے۔ پیارے ساتھی، ہم نے جو بات جو کر دی ہم نے کر دی، الحمدللہ۔ ہم اپنی بات کی پوری ذمہ داری سے بات کرتے ہیں۔ خواہ خواہ کے لیے آپ کو پرچی ہوتی ہے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے جو بات جو کہی ہے کسی کے ذہن میں نہیں آتی، اپنے ذہن کو پر سنبھال کر رکھے۔ میں نے اہل سنت کا وہ موقع بیان کیا ہے جو کہ اسلم ترین راستہ ہے، جس کے اندر کسی کے اوپر کوئی بھی الزام نہیں آتا۔ میں نے اہل سنت کا وہ راستہ بیان کیا جو اسلم ترین راستہ ہے، جن پر کسی پر کوئی الزام نہیں آتا۔ ہم کسی کو الزام کیوں دیں؟ کیا الزام دینا ضروری ہے کہ وہ الزام دیں گے؟ پیارے ساتھی، یہ بات میں نے کرنا ضروری سمجھی، کیونکہ میں جانتا ہوں یہاں پر علماء کرام کی کثرت ہے، ان کے ذہن میں ایک میری بات بیٹھ جائے اور پہنچ جائے۔ اب آپ جا کے تحقیق کیجیے، اور ہر سوال کا جواب دینے کے لیے میں موجود ہوں اور میں غائب نہیں ہوں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندہ سلامت رکھے، خوش اور آباد رکھے۔ اس پر ایک یہ اطلاع ہو سکتا ہے کہ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بعد میں کیوں گئے تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ کیوں معذرت کیوں کی تھی؟ پیارے بھائی، وہ اس لیے گئے تھے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ سید کائنات نے جس انداز میں کلام فرمایا ہے تو وہ اس کا جواب تو ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دل میں کوئی بات آئی ہو تو ظاہر ہے اتنی بڑی ہستی سید کائنات کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور جا کے معذرت کریں۔ یہ کیا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت نہیں ہے؟ کہ اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ نہیں ہے اور محبت نہیں ہے جو انہوں نے کی؟ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔